ISHQ TV کے معزز صارفین السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کون کون سی بادشاہت عطا فرمائی تھی؟ ان کی حکمرانی کن کن مخلوقات پر قائم تھی؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ کسی بادشاہ کا تخت ہوا پر اڑتا ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی بادشاہت کی شان و شوکت کیا تھی؟ اور ایک بار انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام مخلوقات کے بارے میں کیا آرزو پیش کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر پہلی آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی اور ان کو نبوت ملی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق و مغرب اور سارے جہاں کی بادشاہت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دربار خداوندی سے بہت سارے معجزات بھی ملے، جیسے کہ ہر جانور کی بولیاں بھی ان کو سکھائی گئی تھیں اور بزرگی بھی عنایت فرمائی گئی تھیں۔ تمام انسان، چرند پرند، بحر و بر کی تمام مخلوقات کے ساتھ ساتھ جنات اور ہوائیں بھی آپ کے تابع تھیں۔ ہوا ان کے حکم سے جہاں ان کو پہنچنا ہوتا تھا پہنچا دیتی تھیں۔ جس جگہ مال و خزانہ دفن ہوتا تھا وہاں کی زمین انہیں آواز دیتی تھی کہ اے سلیمان علیہ السلام، جو کچھ مال مجھ میں ہے اٹھا لے جاؤ اور اس کو اپنے کام میں لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ذریعے وہ خزانے نکلوا لیتے تھے۔ ساری دنیا میں جہاں کوئی جن انسانوں کو ستاتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس جن کو قید کر کے دریا میں ڈال دیا کرتے تھے یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور بعض تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جن تو اب تک قید میں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جب اپنے پاؤں تخت پر رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اسی وقت حرکت میں آ جاتا اور ہوا پر چلتا تھا۔ تمام پرندے جھنڈ کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے اور انسانوں اور جنوں کی فوج داہنی اور بائیں طرف ہوتی تھی۔ حضرت وہب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ساری جہان کی سلطنت ملی تو انہوں نے دربار خداوندی میں عرض کیا کہ یا الہی، مجھ کو آرزو ہے کہ ایک دن سارے عالم کی مخلوقات جیسے کہ انسان، جنات، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، خواہ وہ خشکی کے ہوں یا پانی کے، الغرض جتنے بھی ذی روح ہیں، سب کی ضیافت یعنی دعوت کروں۔ غیب سے ندا آئی، اے سلیمان علیہ السلام، میں سب کو روزی پہنچاتا ہوں، میری پیدا کی ہوئی مخلوقات بے انتہا ہیں، اس لیے تم سب کو نہیں کھلا سکتے ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، خداوند، تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، تیری عنایت سے سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ دریا کے کنارے ایک نہایت ہی عالیشان مکان بنواؤ اور اس کو نہایت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو اس میں آسانی سے آ سکے۔ اس مکان کی تیاری میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے صرف ہوئے۔ مشرق و مغرب سارے جہان سے اس بڑے مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان و اسباب مہیا کیا گیا اور بہت ہی کثیر تعداد میں لمبی چوڑی دیگیں پکوائی گئیں، اتنی لمبی کہ ایک ایک دیگ تالاب کے برابر تھیں، جو جنہوں نے تیار کی۔ جامع تواریخ میں لکھا ہے کہ 2007 دیگیں پکوائی گئی تھیں۔ چنانچہ جب کھانا تیار ہوا اور جنوں انس اور حیوانات سب کو اس بڑے وسیع مکان کے میدان میں بٹھایا گیا
کہا جاتا ہے کہ اس میدان کے دسترخوان کی لمبائی اتنی تھی کہ 1 مہینہ چل کر بھی کوئی اس کو پار نہ کر سکتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ ان کے تخت کو دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ اس کو ہر زیرو اپنی نظر سے دیکھے۔ اسی وقت ایک مچھلی نے دریا سے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، اے حضرت، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کی دعوت میں بھیجا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے دعوت رکھی ہے، اور اس وقت میں بہت ہی بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھ کو پہلے کھلا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے تو اس مچھلی کو صبر کرنے کو کہا، لیکن جب مچھلی نے اصرار کیا تو وہ مان گئے اور فرمایا کہ تمہارا جتنا جی چاہے تم کھا لو۔ یہ سنتے ہی مچھلی نے اس میدان میں رکھا ہوا پورا کھانا برتنوں، دسترخوان اور دیگوں سمیت ایک ہی لقمے میں کھا لیا اور کہا کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے تو اور کھانا چاہیے۔ مچھلی نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، ہر روز مجھ کو 3 لقمے کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور جو آپ نے تیار کروایا ہے یہ تو میرا صرف 1 ہی لقمہ ہے، مجھے تو اس کے علاوہ 2 اور لقمے بھی درکار ہیں، تب کہیں جا کر میرا پیٹ بھرے گا، اور آج تو میں آپ کی مہمان نوازی میں بھوکی ہی رہ گئی۔ اگر آپ اسی طرح اور لوگوں کو کھانا نہیں دے سکیں گے تو آپ نے تو ناحق ہی لوگوں کو بلوایا، اور لوگ آپ سے شکوہ کرتے ہوئے جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر بے حد حیرت زدہ ہوئے اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو وہ اپنا سر سجدہ میں رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کر کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ الہی، میں نے بہت ہی قصور کیا اور نادانی کی، تیری درگاہ میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہان کو تو ہی ہے، اور میں نادان و مسکین ہوں، اور تو ہی دانا اور توانا ہے۔ ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن تمام مخلوقات جو دعوت میں مدعو تھیں بھوکی رہیں۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔